السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے 42 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس کے مشکل الفاظ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ جو ہے وہ لکھے ہیں، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان لو کہ جو تم غنیمت کے طور پر لاؤ، خُمُسَهُ اس کا پانچواں حصہ، خمس، خمسۃ پانچ کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ ہے خمس۔ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کا معنی ہے ابن سبیل مسافر، یوم الفرقان فرق کرنے کے دن، مراد اس سے بدر کا دن ہے، العدوۃ الدنیا وادی کے قریب کے کنارے، العدوۃ القصویٰ وادی کے دور کے کنارے، الرکب قافلہ، اسفل نیچے، لیہلک من ہلک عن بینہ تاکہ جو مرے تو دلیل پر مرے، ویحیی من حی عن بینہ تاکہ جو زندہ رہے تو وہ بھی دلیل پر زندہ رہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب ہم ترجمہ پڑھیں گے اس کا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ جو چیز تم غنیمت کے طور پر لاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اور اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا ہے، للہ اللہ کا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، اور یہاں بھی کیا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور اہل قرابت کا ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کا ہے، وَالْمَسَاكِينِ اور محتاجوں کا ہے، مساکین کا ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کا، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان اور جو فرق کرنے کے دن، جس دن دونوں فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں، یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے، فرق کرنے والا دن، یوم التقى الجمعان جس دن دونوں فوجیں، دونوں لشکر جو تھے آپس میں مد مقابل ہوئے، یوم التقى الجمعان آمنے سامنے جب دونوں فوجیں آئیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا اور جس وقت تم مدینے کے قریب کے ناکے پر تھے، تو ناکے سے مراد یہاں کنارہ ہے، یعنی کہ ایسی جگہ پہ تھے کہ جو بدر کے ایک کنارے پہ تھا اور مدینہ کے قریب تھا، تو یہ مسلمان اس طرف تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ اور وہ دور کے ناکے پر تھے، یعنی کہ وہ دوسرے کنارے تھے، کون؟ کفار، تو وہ مدینہ سے دور تھے، اہل اسلام ایمان جو تھے وہ قریب تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اور اگر تم آپس میں قرارداد کر لیتے، یہ معنی لکھا ہوا ہے، آپس میں عہد کر لیتے، وعدہ معاہدہ کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو وقت معین پر اس میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، یعنی کہ آپس میں تم اگر ایک آپ بات کر کے وہاں پہنچنا چاہتے تو وہ ایسے نہ پہنچ سکتے، وقت معین کے حوالے سے آپ وہاں جمع نہ ہو جاتے، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لیکن اللہ کو منظور تھا جو کہ کام ہو کر رہنے والا تھا،
اسے کر ہی ڈالے. امرن کانا مفعولا، جو کام اللہ کے قریب نزدیک ہونے والا ہے وہ کر ڈالے، یہ اللہ کی مرضی تھی. جو لیقضی اللہ، جو اللہ تعالیٰ، ولیکن لیقضی اللہ امرا، لیکن اللہ کو جو منظور تھا، وہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو کر ڈالے. لیہلک من ہلک عن بینہ، اور جو مرے تو دلیل پر مرے. ویحیی من حی علی بینہ، اور جو شخص زندہ رہے تو وہ بھی دلیل پہ زندہ رہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرنے والے تھے کہ مسلمانوں کا فتح یاب ہونا جو ہے یہ دلیل ہو جائے کہ یہ لوگ مسلمان یہ حق پر ہیں، اور حق والے جو ہیں وہ ایک دلیل پر کہ ہم سچے تھے تو اللہ کی مدد ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. اور کافر جو تھے ان کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کفر پر ہیں، یہ کفر بھی دیکھ لے اور مسلمان بھی سچے جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں، ان کے پاس بھی دلیل ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق پر ہیں، اور کفار کو بھی پتا ہو کہ ہم جس رستے پہ ہیں، جس راہ پہ چل رہے ہیں کفر پہ، وہ ناکامی کی راہ ہے. تو یہ دلیل ہو دونوں کے پاس، زندہ رہنے والوں کے پاس بھی اور جو مردہ ہیں مسلمان ہیں اور کافر ہیں دونوں جو ہے وہ دلیل کے اوپر زندہ رہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. تو یہ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذکر کیا ہے. غزوہ بدر جو ہے یہ 17 رمضان مبارک جو ہے اس کو یہ مقام بدر جو ہے وہاں یہ معرکہ پیش آیا تھا. وہاں مسلمانوں کا مقابلہ جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہوا تھا. قریش جو تھے وہ آئے تھے، اور وہ قافلے کا جو ذکر ہے وہ ابو سفیان کا قافلہ تھا کہ جو اپنا سامان لے کر ایک دوسرے راستے سے جو ہے وہ گزر کر چلا گیا تھا. تو جو دوسرے لوگ 1000 کا لشکر ابو جہل لے کر آیا تھا، اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ اہل اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ہوا تھا. تو یہ غزوہ بدر کی جو ہے وہ اس کے محل وقوع کو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.